लाहौर की बसंत एक ऐसा फेस्टिवल था जो पूरी दुनिया में मशहूर था और अपने अरूज पर इस फेस्टिवल में करोड़ों रुपयों का जुआ और इन्वेस्टमेंट्स दांव पर लगी होती थीं। फिर इस पर पाबंदी लगा दी गई और ये पाबंदी आज भी कायम है। लेकिन बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी तारीख थी, वो भी हजारों बरस पुरानी। मैं कोशिश करूंगा कि वो तारीख भी आपको बता दूं और लाहौर में इसे पाकिस्तान बनने से पहले कैसे मनाया जाता था और बाद में कैसे मनाया जाता रहा वो भी बता दूं। और हमारे यहाँ इस फेस्टिवल के गैर इस्लामी होने से मुतल्लिक जो नज़रियात हैं वो भी समझा दूं। तो सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है कि बसंत एक इस्लामी त्यौहार कभी भी नहीं था। बसंत की जड़ें बड़े सगीर की धरती पर बहुत पुरानी हैं, हमारे मजहब यानी इस्लाम से भी पुरानी। और ये एक हिंदू मजहबी त्यौहार है जो हिंदू देवी सरस्वती के एजाज में मनाया जाता है और इसे वसंत पंचमी कहा जाता है। पंचमी इसलिए कहा जाता है कि इसे हिंदू महीने माघ की 5वीं तारीख को मनाया जाता था, जो जनवरी और फरवरी में ही कहीं आती है, और इसे बहार का पहला दिन समझा जाता है। हिंदू मजहब में सरस्वती देवी को हिकमत और तालीम की देवी समझा जाता है, इसीलिए भारत में आज भी इस दिन को स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बसंत को लेकर एक और कहानी भी सुनाई जाती है और कुछ कदामत पसंद मुसलमान दावा करते हैं कि बसंत में पतंग उड़ाने का मतलब कुफर और नाउजुबिल्लाह गुस्ताखी रसूल के झंडे उड़ाना है। दरअसल इस दावे के पीछे भी एक दास्तान है जो कि 300 साल पुरानी है। कहानी कुछ यूं है कि सन 1707 से 1759 के अरसे में जिक्रिया खान पंजाब के गवर्नर थे। उस जमाने में एक हिंदू नौजवान जिसका नाम हकीकत रायपुरी था, गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ। तारीखी हवाले ये बताते हैं कि हकीकत रायपुरी ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भरी महफिलों में बेअदबी करना शुरू कर दी थी। कुछ मुसलमानों की शिकायत पर हकीकत रायपुरी को लाहौर की अदालत में तलब कर लिया गया और गुस्ताखी के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। उस जमाने की हिंदू बरादरी ने गवर्नर जिक्रिया खान से रहम की बहुत अपील की, लेकिन हकीकत रायपुरी की सजा बरकरार रखी गई और उसे फांसी दे दी गई। अब ये वो जमाना था जब लाहौर में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई इकट्ठे ही रहते थे। ऐसे में लाहौर के कुछ हिंदुओं ने हकीकत रायपुरी की फांसी के तनाजुर में लाहौर में सोग का ऐलान कर दिया और उस जमाने के एक अमीर हिंदू ताजर कालू राम ने हकीकत रायपुरी के एजाज में एक सालाना बसंत मेला ऑर्गेनाइज कर दिया। यही वजह है कि हमारे उल्मा के नज़दीक बसंत मनाना सिर्फ पतंगे उड़ाना ही नहीं, बल्कि हकीकत रायपुरी के सोग में शामिल होना है। वैसे अगर देखा जाए तो बड़े सगीर के मुसलमान करूने वस्ता के ज़माने से ही बसंत मनाते चले आ रहे हैं। इसे सूफियों और बुजुर्गों की दरगाहों तक में मनाया जाता था। मुगल दौर में बसंत की तकरीबात पंजाबी सूफिया की दरगाहों पर मनाई जाती थीं, जिसमें पतंगबाजी भी होती थी। मुगल दौर में लाहौर में बसंत हज़रत मियाँ मीर और हज़रत शाह हुसैन की दरगाह पर मनाई जाती रही। कसूर में बाबा बुल्ले शाह और सरगोदा में हज़रत सुल्तान बाहू की दरगाह पर मनाई जाती रही। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी की दरगाह में मनाई जाती रही। उस जमाने में भी बसंत के जश्न में लोग पीले रंग के कपड़े पहनते और पीले फूलों की ही मालाएं सूफिया को नजर करते। अब अगर मैं तकसीम से पहले के लाहौर की बात करूं तो यहाँ के शहरी यानी जिंदा दिलाने लाहौर बसंत का त्यौहार मजहबी तफरीक के बगैर मनाते थे, क्योंकि ये लाहौर का एक मौसमी जश्न था। ये यहाँ की कोई मजहबी रस्म नहीं थी। बसंत दरअसल सर्दियों के इख्तिताम की अलामत थी। बसंत से पहले लाहौर में सख्त सर्दी पड़ती थी और इसके बाद सर्दियों का जोर टूटना शुरू हो जाता था। बसंत का त्यौहार लाहौर की जिंदगी में एक रंग भर देता था। अंदरून लाहौर में उस जमाने में भी यानी तकसीम से पहले पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जोरों पर होता था। अंदरून शहर से बाहर कहीं नहर के किनारे, कहीं दरिया के किनारे तो कहीं मुख्तलिफ बागों में मुसलमान कारीगर पतंगबाजी के लिए लकड़ी के अड्डों पर डोर तैयार करते थे और ये डोर तैयार करने वाले ज्यादातर माशकियों की फैमिली से होते थे। ये कारीगर डोर का ताना बुनते, इन पर मुख्तलिफ रंग चढ़ाते और डोर पर मांझे लगाते थे। सर्दियों की रातों में लाहौर में डोर की तैयारी गैस की रोशनी में होती थी। बसंत की रात अंदरून शहर में जश्न का समा होता था। गुड्डी और डोर की बड़े लेवल पर खरीदो फरोख्त होती थी और दिलचस्प चीज ये है कि उस जमाने की बसंत में भी जुआ खेला जाता था, जिसमें ताश और डैश जैसे मुख्तलिफ खेल शामिल होते थे। ये वो जमाना था जब लाखों रुपयों का तस्वुर अभी यहाँ की जिंदगी में आम नहीं हुआ था। यहाँ के लोग हजारों रुपए जीतते भी थे और हारते भी थे, और हारने वाले बेचारे बसंत के दिन झाड़ीदार बांसों से गुड़ियां लूटते दिखाई देते थे। वैसे तो लाहौर के कल्चर में
اس قسم کے کھیلوں یا جوئے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بسنت یا شب برات جیسے دنوں پر انہیں یہاں کھلے عام کھیلا جاتا تھا۔ بسنت کے دن کا آغاز ہوتے ہی بچے اور بڑے مل کر پتنگ بازی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لوگ اپنی چھتوں پر جمع ہو جاتے، مشہور پتنگ بازوں کے درمیان مقابلے ہوتے تھے۔ جیسے جیسے سورج چڑھتا، لاہور کے آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کا رش بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہندو عورتیں اور لڑکیاں بسنت کے دن پیلے کپڑے پہنتی تھیں اور سکھ نوجوان بسنتی پگڑیاں باندھتے تھے۔ پھر پاکستان کا قیام ہوا اور ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ فیسٹیول لاہوری پورے جوش و خروش سے مناتے رہے۔ ابتدائی طور پر پتنگ بازی کا یہ تہوار یعنی بسنت صرف اندرون لاہور میں ہی منایا جاتا تھا۔ یہاں گھر اونچے تھے اور پتنگ بازی کے لیے موزوں بھی تھے۔ اندرون میں ہر گھر کی چھت تو دوسرے گھر کی چھت سے جڑی ہوتی ہے۔ ان چھتوں پر ہی لوگ رات کو سو بھی جاتے تھے، اور جب بسنت آتی تو انہی چھتوں پر اندرون کے بچے اور نوجوان ہاتھوں سے بنی ہوئی پتنگیں یا گڈیاں اڑاتے تھے۔ کہیں تنامیں ڈل رہی ہوتی تھیں تو کہیں ڈور کو گٹھے لگائی جا رہی ہوتی تھیں۔ یہاں ایک چھت سے دوسری چھت پر جا کر گڈی اڑانے اور کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنے کا رواج عام تھا، اور جب پیچے میں کسی کی پتنگ کٹتی تو چھتوں سے بو کاٹا کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ تھوڑا اور وقت گزرا تو بسنت کو نیشنل لیول پر منانا شروع کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اس تہوار نے ایک صنعت کی شکل اختیار کر لی۔ اس فیسٹیول کو حکومتی سطح پر سپورٹ کیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز اس تہوار پر انویسٹ کرتی تھیں۔ ایک زمانے میں بسنت لاہور کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا، اور اس میں جوا بھی بڑے لیول کا کھیلا جاتا تھا۔ ہفتے کی رات بسنت نائٹ ہوتی تھی۔ بسنت کی تاریخ یہاں ہر سال لاہور کی بلدیہ یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مقرر کرتی تھی۔ پتنگوں اور ڈور کے کاریگر ویسے تو سارا سال ہی مصروف رہتے تھے، کیونکہ لاہور کی فضا میں پتنگیں پورا سال نظر آتی تھیں، لیکن بسنت کے دنوں میں یہ کاریگر بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ مارکیٹ میں پتنگوں اور ڈور کا کال پڑ جاتا تھا۔ جو صاحب استطاعت ہوتے وہ اپنی پتنگیں اور ڈور پہلے ہی بک کر لیتے تھے۔ لاہور کی بسنت دیکھنے کے لیے لوگ نہ صرف پورے ملک سے بلکہ بھارت سے اور یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ سے بھی آتے تھے۔ سیاحوں کی اس آمد و رفت سے لاہور کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے مالکان کی بھی چاندی ہو جاتی تھی۔ پھر شہر کی اونچی عمارتیں، ہوٹلوں کی چھتیں اور ایسی بلڈنگز جہاں سے لاہور کے اچھے اور خوبصورت نظارے نظر آتے تھے، وہ بسنت آنے سے پہلے ہی بک ہو جاتی تھیں۔ بسنت نائٹ پر ہزاروں لوگ شاہی قلعے میں اکٹھے ہو جاتے تھے، خوش لباس ہو کر۔ مردوں نے بسنتی چنیاں اڑی ہوتی تھیں اور عورتیں اپنے ہاتھوں پر زرد پھولوں کے گجرے پہنے ہوتی تھیں۔ آسمان پر ہر طرف ہر سائز کی گڈیاں نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ ہر طرف اونچی آواز میں میوزک چل رہا ہوتا تھا۔ کہیں ڈھول بج رہا ہے تو کہیں باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ آوازیں اس وقت تیز ہو جاتی تھیں جب کوئی پیچا جیت جاتا تھا۔ پتنگوں کے پیچے، کیا خوبصورت دور تھا۔ بسنت کے موقع پر آتش بازی بھی ہوتی تھی اور پٹاخے بھی چلائے جاتے تھے۔ لاہور کے پوش ایریاز جیسے گلبرگ، ڈیفنس اور ماڈل ٹاؤن میں بسنت کے موقع پر گارڈن پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ پارٹیاں چھتوں پر ہونے والی پتنگ بازیوں یا دوسرے جشن جیسی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان پارٹیز میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ پھر ان پارٹیز میں پروفیشنل سنگرز اور ڈانسرز بھی پرفارم کرتے تھے، یہاں تک کہ لالی ووڈ کے فلمی ستارے بھی سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کی عالی شان حویلیوں میں پرفارم کرتے تھے۔ ہائی پروفائل لوگوں کے پاس تو ایک ہی رات کے درجنوں ایسی پارٹیز کے انویٹیشنز ہوتے تھے، کیونکہ بسنت کی ایسی گارڈن پارٹیز میں مدعو ہونا سٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ دعوت ناموں کی تعداد مہمانوں کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر بنائی جاتی تھی۔ لاہور میں پتنگ بازی امیروں اور غریبوں دونوں کی ایک پسندیدہ ایکٹیویٹی تھی۔ پتنگوں کی تیاریاں ہوتیں، ڈوروں کو مانجے لگائے جاتے، پھر پیچے شروع ہوتے۔ پتنگ بازی کے دوران لوگ شرطیں بھی لگاتے تھے، جس سے مقابلے اور بھی دلچسپ ہو جاتے تھے۔ گلی یا محلے کا چیمپئن وہ شخص ہوتا تھا جس نے سب سے زیادہ پتنگیں کاٹی ہوتی تھیں۔ ان مقابلوں میں شوقیہ افراد کے علاوہ پیشہ ور پتنگ باز بھی حصہ لیتے تھے۔ یہ پروفیشنلز ویسے تو سارا سال پتنگ بازی کے اس کھیل میں مصروف رہتے تھے، لیکن بسنت کے موقع پر اچھی خاصی رقم کما لیتے تھے۔ پھر پتنگ کی ڈور پر پسا ہوا شیشہ چڑھانا سختی سے بین ہو گیا۔ پتنگیں سادہ مچھلی پکڑنے والی ڈور کے ساتھ فروخت کی جانے لگیں، لیکن لاہوری پتنگ بازوں نے اس قسم کی ہر پابندی کو نظر انداز کر دیا۔ پھر یہاں تار کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ کلچ کی تار کو پتنگ کے آگے لگا کر اڑانے کا مقصد کٹی ہوئی پتنگوں کو چموڑنا یا لپیٹنا ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سال بسنت ختم ہونے کے بعد شہر کے اخبارات میں ایسی خبریں آتی تھیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے بسنت کے فیسٹیول کی نہیں بلکہ میدان جنگ کی خبریں ہوں۔ کبھی یہ پڑھنے کو ملتا کہ چھتوں سے پتنگ پکڑتے ہوئے
گر کر بچے ہلاک ہو گئے، تو کبھی پتنگ بازی کے نتیجے میں زخموں، خراشوں، کٹے ہوئے ہاتھوں کی خبریں پڑھنے کو ملتی۔ یہی نہیں بلکہ پتنگ کی ڈور نے لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ بسنت کے موقع پر ہمیشہ بجلی کی اچانک بندش ہو جاتی تھی۔ کبھی ڈوروں سے بجلی کی تاریں کٹ جاتی تو کبھی کلچ کی تار بجلی کی تاروں سے ٹکرانے سے بجلی کی سپلائی متاثر ہو جاتی۔ پھر بسنت کے موقع پر ہوائی فائرنگ کا رواج عام ہو گیا۔ ان سارے واقعات کے پیش نظر بسنت کے جو مخالفین تھے ان کے پاس اس تہوار پر پابندی لگانے کے حق میں کافی دلائل اور وجوہات اکٹھی ہو چکی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا جب بسنت کے متاثرین کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی اور لاہور کی ہائی کورٹ نے سن 2005 میں بسنت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے یہ واضح کیا کہ سب سے پہلے بسنت ایک ہندو مذہبی رسم ہے جو کبھی بھی مسلم ثقافتی ورثے کا حصہ نہیں رہی۔ دوسرا، یہ تہوار بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، انسانی جانوں کے ضیاع سے لے کر بجلی کی تباہ شدہ لائنوں کو بحال کرنے کے اخراجات تک۔ تیسرا یہ کہ ایک ایسے ملک میں جہاں فی کس آمدنی بہت کم ہو اور صحت اور تعلیم کے نظام کی حالت ناقص ہو، وہاں ریاست اور نجی کمپنیاں اپنے کروڑوں روپوں کی دولت عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر خرچ کریں، نہ کہ عوامی تفریح پر۔ عدالت کے اس فیصلے نے ان لوگوں کے غصے کو بھڑکا دیا جن کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور عدالت کی عمارت تک جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ مصالحت کی تلاش میں اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے عدالت کے فیصلے پر عارضی پابندی کا اعلان کیا۔ اگرچہ آج بھی بسنت پر سرکاری طور پر پابندی ہے، لیکن جو کوئی بھی لاہور آیا ہے اس نے سال کے عام دنوں میں بھی آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑتی ضرور دیکھی ہوں گی۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ بسنت جیسا فیسٹیول ہونا چاہیے یا نہیں۔